چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جائیں. چھٹکارا نہیں ہے، رستگاری نہیں ہے، موت سے خلاصی نہیں ہے. ہر صورت ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو مالک کی دہلیز پہ لے جائیں اور موت کی تیاری کریں. آخرت کے لیے اپنے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں. وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے. یہاں بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے پہلوان، شہنشاہ، کج کلا، بڑے بڑے معالج جو وقت کے مسیحا مانے جاتے تھے، موت نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا. مجھے بتاؤ کہ کسی کو پتا تھا کہ یہ چمکتا ہوا چہرہ اور یہ روشن پیشانی جب بولتا ہے تو لہجے کی خوشبو اطراف میں پھیل جاتی ہے، یوں ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا. اور جس کو ہم گھر بلا کر کے اپنی مجلس میں بٹھا کر کے حضور کی نعتیں سنا کرتے تھے، ہم اتنی جلدی اس کے جنازے میں جمع ہو رہے ہوں گے. آج ان سے ہم وقت لینے کے لیے ان کے ہاں پہنچ کر کے ان سے یہ گزارش کرتے تھے کہ وقت نکالیے اور نغمہ نعت سے ہمارے دلوں کی تسکین کا سامان کیجیے. اور آج ہم ان سے اظہار تعزیت کے لیے ان کے خاندان سے، ان کے دوستوں سے، ان کے جامعہ سے یہاں جمع ہونا تھا. کیا میرے اور آپ کے خواب و خیال میں بھی کوئی 2-3 ماہ پہلے یہ کہانی تھی؟ لیکن یہ حقیقت واقعہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو کیا جب وہ ہنستا ہوا چہرہ، جب وہ رانا اور پاکیزہ وجود، جب وہ صحت اور توانائی کا مرقع وجود جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو کیا ہم بیٹھ رہیں گے؟ تو اس لیے میں نے اور آپ نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے. تو خوش نصیب لوگ اور عبرت حاصل کرنے والے لوگ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگوں کی وفات پر چند لمحوں کے تعزیتی کلمات کہنے کے بعد اپنی غفلت شیار زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر موت جب انہیں اچانک دبوچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم فلاں کے مرنے سے عبرت حاصل کر لی ہوتی. لیکن اس وقت پھر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. آج وقت ہے، آج فرصت ہے، زندگی کی ڈوری لٹک رہی ہے، سانسوں کی مالا آج ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں تو پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مک دے نہیں. آج نیکی کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمیں منزل آشنا کر دے گا، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا. قرآن مجید سورہ الفجر اٹھائیے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا. لیکن پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل قیامت کے دن تو بدکار پچھتائیں گے ہی، میں نے پڑھا نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں اس کے ذکر میں گزارے ہوتے. تو صاحبو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کریں. یہ مختصر زندگی جو ہمارے مالک نے ہمیں ودیت کی ہے، اس کو آخرت کے لیے بسر کریں. یہ زندگی پہ ناز، غرہ اور بھروسہ کرنا سوائے حماقت کی اور کچھ نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تو کریم رب سے کیسے غافل ہو گیا؟ تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے، صحت نے، دولت نے. بتا کوئی چیز تیری ہو جو تیرے ساتھ جڑی رہے اور پھر تجھ سے کبھی جدا نہ ہو پائے. اقتدار بھی آنے جانے والا ہے. کل کے شہنشاہ اور کج کلا آج گلیوں میں رلتے دکھائی دیتے ہیں. دولت کے انبار رکھنے والے بھی پھر غربت کی لکیر سے نیچے ہم نے مانگتے ہوئے اور سوال کرتے ہوئے جھولیاں پھیلاتے ہوئے دیکھے. جن کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، چار پائی کے اوپر پڑا ہوا ان کا وجود نہیں پہچانا جاتا.
یہ زندگی ہے کیا، اس پہ ناز اور غرور کیسا، اور پھر یہ چند دن کی جوانی اور 4 دن کی چاندنی پر بھروسہ کر کے مالک کو فراموش کر دینا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر ذرا قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے مغرور کس نے کر دیا؟ اس رب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ربک الکریم، ذرا لفظوں کا حسن دیکھیے، جو تیرا رب ہے، اللہ اکبر، تیرا اور اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا رب لگتا ہے۔ اور آگے فرمایا الذی خلقک، جس نے تجھے تخلیق کیا ہے۔ یار ماں کا پیار کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، ماں کے پیار کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار، وہ چاہت، وہ چاشنی رکھی ہے کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ لوگوں نے جو ہے وہ بڑی عزتیں پائیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ عالی نسب اسٹیجوں پر وہ عزت کہاں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتی ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا لقب یہاں ہمیں دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں کے اندر وہ سرور کہاں جو ماں کی زبان پر اوئے مٹھو میں رکھا گیا ہے، اوئے ببلو میں رکھا گیا ہے۔ یار اونچے اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور اور وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے کی خوشبو ماحول میں اتر پھیلا دیتی ہے، اور خوشبو پھیلنے لگتی ہے۔ ماں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے جنت سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہوگا کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میری اس گفتگو کی طرف توجہ، اور اگر میں اس کے بعد اپنی گفتگو کو چھوڑ بھی دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بات میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ماں اگر اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت، اتنا پیار کہ اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، کسی کے گھر کے گندے برتن بھی دھونے پڑے تو ماں برتن مانج کر کے بھی اپنی اولاد کا پیٹ پالتی ہے، دکھ جھیلتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں سے جو پیار اور جو الفت کا ایک علاقہ رکھتی ہیں، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ تو میں کہتا ہوں جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا وہ رب کتنا پیار کرتا ہو۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ تو جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جو خالق لگتا ہے، تو بتاؤ اس کے پیار کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو اگر کوئی ماں کی آغوش چھوڑ کے بھاگ جائے، ماں کی گود چھوڑ کر کے بھاگ جائے، آوارگی اختیار کر دے، تو ماں کہتے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو کوئی بندہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگتا ہے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، آوارگی کا شکار ہو جاتا ہے، تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ بھاگ گیا، وہ یہ دیکھے گا پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ وہ دہراتا بھی نہیں ہے کہ تو بھاگ گیا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اتنے کریم رب کی دہلیز کو چھوڑ کر کے نفس اور شیطان کے ہتھے چڑھ جانا اور اپنی خواہشات کا غلام بن جانا اور اپنی آرزوؤں کا نوکر بن کے زندگی گزارنا، اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوا کرتی۔ تو صاحبو آؤ، میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگانے کا عزم کریں، اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ اور اس کے
رسول کے نام لگا دیں۔ ہمارے مرحوم بھائی کی اچانک وفات ہمیں یہی درس عبرت دیتی ہے، اور اس مرکز سے پھوٹتی ضیائیں ہم اپنی روح میں اسی طرح جذب کر کے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت